السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب کبھی آدمی کسی کے خلاف دل میں بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی رکھتا ہے تو اس پر بیجا تنقیدیں شروع کرتا ہے، اس کی ہر چیز سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ چیز نفرت کے لائق رہے یا نہ رہے۔ جب تنقید کرتا ہے تو یہ بھی نہیں سوچتا کہ تنقید معقول ہے یا نہیں، اعتراض قابل قبول ہے یا نہیں۔ اندھی دشمنی میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت بڑے علامہ جناب فاروق رضوی صاحب ہیں، جو LLB نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے نام کے ساتھ LLB لگا کر جھوٹی ڈگری منسوب کرتے ہیں۔ چلیے سنیں موصوف کیا کہتے ہیں۔ اب آئیے بدعت دیکھیں۔ یہ ہے سعودیہ کے نوٹ، بادشاہ سلامت کی تصویر بنی ہے۔ میں بھی اس تبصرے پہ نہیں آ رہا ہوں، اب اس کو سنیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس پر بھی بادشاہ کی تصویر بنی ہے اور بازو میں کیا ہے؟ مدینہ شریف۔ پھر آگے بڑھیں، اس پر ہے قبۃ الصخرہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ عام طور پر لوگ اس کو بیت المقدس سمجھتے ہیں، لیکن ہے یہ حقیقت میں قبۃ الصخرہ۔ لیکن یہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ وہی نوٹ ہے شیخ صاحب دکھا رہے ہیں۔ یہ نوٹوں کا ایک بنڈل ہے جس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اور بازو میں ہی شیخ صاحب کی، وہاں کے بادشاہ سلامت کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہر بات پہ ہمیں بدعت کے طعنے دیتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوٹوں پر تمہارے امیر المومنینوں کی تصویریں ہیں، یہ سبق ان کو کیوں نہیں سنایا؟ بخاری شریف کی حدیث آج تک انہیں کیوں نہیں بتائی؟ رسول اللہ کی سنت کے خلاف، سنت کو ترک کر کے یہ بدعت کیوں رائج کی گئی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سکے چلتے تھے اس پہ کسی کی تصویریں نہیں تھی، کسی کے عکس نہیں تھے، بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا، سرکار فرماتے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر یا کتا ہو۔ یہ بخاری تو بڑی کرتے ہیں یار، اس وقت تم کو بخاری کیوں نہیں دکھتی؟ یہ سبق تم بخاری کا ان نجدی عیاشوں کو کیوں نہیں سکھاتے کہ تم نوٹ پر اپنی تصویر کے بغیر بھی نوٹ نکالے جا سکتے ہیں؟ کئی ملک میں ہے جہاں پر کسی بادشاہ کی تصویریں نہیں ہیں، کئی ملک ہے، کئی ممالک ہے جہاں بادشاہ کی تصویریں نہیں ہیں۔ مثلا ایران کے نوٹ دیکھیں گے اس میں بادشاہ کی تصویر نہیں ہوتی۔ کئی ملک ہے، کئی ممالک ہے جہاں بادشاہ کی تصویریں نہیں ہیں۔ مثلا ایران کے نوٹ دیکھیں گے اس میں بادشاہ کی تصویر نہیں ہوتی۔ اور بھی کئی ممالک ہے جہاں کے میں نے نوٹ دیکھے ہیں، اس پر بادشاہ کی اور وہاں کے کوئی بڑے آدمی کی تصویر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث، سرکار فرماتے قیامت کے دن تین لوگوں پر سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن 3 لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو نبی کو قتل کرے، پہلا وہ جو نبی کو قتل کرے، دوسرا وہ جس کو نبی قتل کرے۔ اب بتائیے نبی جس کو قتل کرے گا کتنا بڑا پکا کافر ہوگا وہ، کہ نبی قتل کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے، اور وہ بھی کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو معاذ اللہ نبی کو شہید کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ کہتے پہلا وہ جو نبی کو قتل کرے، نبی جس کو قتل کرے، دوسرا جو نبی کو قتل کرے، اور تیسرا فرمایا سرکار نے تصویر بنانے والا۔ بخاری مسلم کی بات کرنے والوں کو بخاری مسلم کی حدیث نظر نہیں آتی، اپنے باپ امیر المومنین عبداللہ بن عبدالعزیز آل سعود، ان کو یہ سبق نہیں پڑھاتے کہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، نوٹوں پہ سے تصویر ہٹائیے، یہ بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے، ایسی بڑی بدعت ہے جس پر وعیدیں ہیں، جس پر عذاب کی خبریں ہیں، مگر نہیں ہٹایا جاتا۔ ناظرین، علامہ فاروق رضوی صاحب کے اس کلپ میں بنیادی طور پر 4 اعتراضات ہیں۔ نمبر 1، سعودی کرنسی پر بادشاہ کی تصویریں کیوں ہیں؟ نمبر 2، کرنسی پر جو تصویریں ہیں وہ بہت بڑی بدعت ہیں۔ نمبر 3،
ایران کی کرنسی پر تصویر نہیں ہے، اور نمبر 4 تصویر کشی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب چلیے ہم ان تمام باتوں کا ذرا عدل و انصاف کے ساتھ جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ موصوف کو اہل حدیثوں پر اپنے بغض کے اظہار کے لیے جو مدعا ملا تو وہ بھی کرنسی کا ملا۔ کرنسی پر اعتراض تو کیا، لیکن پھر وہی اپنا گھسا پٹا گھٹیا الزام بدعت کا لگا دیا۔ فاروق صاحب کے پاس اگر ذرا سا بھی علم ہوتا یا سمجھ ہوتی تو اس پر بدعت کا الزام نہیں لگاتے، کیونکہ بدعت ایسا کام جو نبی کے زمانے میں نہ تھا اور اب اس کو ثواب سمجھ کر دین سمجھ کر کیا جا رہا ہو، جیسا کہ فرمان رسول ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے اس دین میں نیا کام شروع کرے، جو ہمارے اس دین میں نیا کام شروع کرے جو اس میں نہیں تھا تو وہ کام مردود ہے، یعنی ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر نیا کام کرنا اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا انصاف کے ساتھ بتائیں، سعودیہ کی کرنسی پر جو تصویریں ہیں کیا ان کو ثواب سمجھ کر یا دین سمجھ کر پرنٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں جناب، ایسا تو نہیں ہے۔ پھر اس کو بدعت کیوں کر کہا جا سکتا ہے؟ فاروق صاحب، آپ کو اور آپ کی پارٹی کے نام نہاد علماء کو لگتا ہے فقہ صحیح نہیں پڑھائی گئی ہے، اسی لیے ہوائی جہاز کے سفر کو، کار کے سفر کو، لائٹ کو، فین کو، فون کو بھی بدعت کا الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب نبی کے زمانے میں نہیں تھے، لہذا یہ بھی بدعت ہو گئے۔ جناب عالی، کیا آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ جہاز، کار، لائٹ، فون کا استعمال بطور ثواب یا دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ انسانی زندگی کی ضرورتیں ہیں، ان کو بطور ثواب یا دین کے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ہے، لہذا ان کے استعمال کو بدعت قرار دینا سراسر دین سے ناواقفی کی علامت ہے۔ فاروق صاحب، اس موقع پر آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ آپ کو جھوٹوں کا سردار کہتے تھے، لیکن مجھے یہ ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ایک اتنے بڑے آدمی کو جھوٹوں کا سردار کہنا سراسر گستاخی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگ غصے میں اس طرح کی بات کہتے ہوں گے، لیکن آج آپ نے لوگوں کی بات کو سچ کر دکھایا۔ اتنی بڑی محفل میں جس میں علماء بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، LLB والے بھی ہوں گے، ایران کا سفر کرنے والے بھی ہوں گے، آپ نے یہ کہا کہ ایران کی کرنسی پر کسی کی تصویر نہیں ہوتی ہے۔ فاروق صاحب، کتنی بڑی جھوٹ بات کہی آپ نے۔ کیا آپ کو اتنی بڑی محفل میں جھوٹ بولتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی؟ کیا آپ کو اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ سامعین میں سے اگر کوئی کراس چیک کر لے تو کیا حشر ہوگا؟ فاروق صاحب، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، اب اگر کوئی آپ کو جھوٹوں کا سردار کہے تو میں تو دفاع نہیں کروں گا۔ اور جانتے ہیں آپ، کچھ لوگ آپ کو ان پڑھ لوگوں کا ہیرو بھی کہتے تھے۔ آج یہ بات بھی صحیح نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتنی بڑی محفل میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، بلکہ الٹا سبحان اللہ کہہ کر ایک جھوٹ کی تائید کر دی۔